کر وہ سفید چوٹیوں والے پہاڑ سن لیں، حشر میں گواہی دیں گے، مل کر کہیں گے معبود ہم نے تیرے لیے بہت سو کو ناراض کیا، بہت سو کی نگاہ غضب کا سامنا کیا، بہت سو کے مظالم سہے، اتہامات کا نشانہ بنے، لیکن جب تک جیے یہی کہتے اور کہلواتے رہے ہمارا معبود کون؟ ہی پہ ضرب لگا کر، ہی پہ یہاں اتنا زور سے ہی کہو کہ پنجاب تک پہنچ جائے اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارا معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علمی سفر میں عقدہ کشائی کرتے ہیں، فقہی مسائل میں عقدہ کشائی کرتے ہیں، لیکن حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ یہی تو ایاک نستعین کا مفہوم ہے، ایاک نستعین کا یہی تو مفہوم ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو ہماری حاجات میں کام آنے والا کون؟ رزاق مطلق کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہر کسی کی دعا و پکار کو سننے اور قبول کرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر گناہگاروں کو دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ چترال کے روشن ضمیروں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگ دکانیں سجائے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لہرائے ہوئے ہیں، چادریں چڑھائے ہوئے ہیں، آفیشل سٹائل بنائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے یہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جزاک اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تمہید مکمل ہو گئی، سوالی نے اس انداز میں اپنے داتا کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ انسان نے اسی کی رہنمائی کے مطابق دامن پھیلا لیا، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے، صراط مستقیم عطا کر دے۔ انسان نے اللہ سے کیا مانگا؟ سونا مانگا، چاندی مانگی، دولت مانگی، محلات مانگے، جاگیریں مانگی، کیا مانگا؟ تو معلوم ہوا اہل ایمان کے نزدیک سب سے بڑی دولت صراط مستقیم ہے۔ اس کے دشمن کو بھی پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم سب سے نازک دولت ہے، وہ چوری کرنے کے لیے آ گیا اس کا دشمن۔ اس نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ خان بہادر شیطان، مسٹر شیطان نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب میں کوشش کروں گا کہ تیرے بندو کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں، تیرے بندو کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش جاری رکھوں گا، کبھی سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی عقب سے حملہ کروں گا،
کبھی دائیں بازو سے، کبھی بائیں بازو سے، کبھی لیفٹ ہینڈ سے، کبھی رائٹ ہینڈ سے، کبھی لیفٹی بن جاؤں گا، کبھی رائٹسٹ بن جاؤں گا۔ کوشش ہوگی تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں، اور اگر میری کوشش کامیاب ہو گئی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو انہیں نمک حرام بنا دوں گا۔ چلیں گے تیری زمین پر، کھائیں گے تیرا رزق، سانس لیں گے تیری ہواؤں سے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے تیری دی ہوئی اولاد کے چہروں کو دیکھ کر، سر بلند رہیں گے تیری عطا کردہ عزت میں، ساری انعامات تیرے ہوں گے، لیکن انہیں نمک حرام بنا دوں گا، ناشکرا بنا دوں گا۔ ڈریں گے تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے، مانگیں گے تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے، تب آرزوئیں وابستہ تجھ سے نہیں کریں گے، تیرے بندوں سے آرزوئیں وابستہ کریں گے۔ مرد مومن نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا، اور شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں اسے نہیں چلنے دوں گا۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا صراط مستقیم ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم ہم